بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس کے اندر ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی وفات پہ فاتح خوانی ہوئی، اور اس کے بعد اسپیکر نے جو تھا اس کو ایڈجرن کر دیا، اور اس نے کہا کہ منڈے کو 4 بجے دوبارہ اس کا اجلاس ہوگا اور اس کے اندر ہی عدم تاریخ ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے کوشش کی کہ کچھ بولیں، لیکن ان کا مائک بند تھا اور وہ بول نہیں سکے۔ دوسری طرف جو صورتحال ہے یہ تو 2 دن کے لیے آگے چلی گئی ہے۔ آج ہفتہ ہے، کل اتوار ہے، سنڈے ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہونا، بس یہی ہوگا کہ تقریریں اور جلسے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو جلسہ کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ پوری تیاری میں ہیں۔ دوسری طرف جو سی ہے جتنی بھی کہتے ہیں ٹائم گین کر رہی ہے حکومت، اس کے اندر ان کا فائدہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک تو تقریباً 70% جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطے کر لیے ہیں، اور کسی حد تک ان کو راضی کر بھی لیا ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک تو اتحادیوں کو اپوزیشن سے ملنا کیا ہے، صرف ایک لارا ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے کہ عمران خان ہٹ جائے گا تو آپ کو پیپلز پارٹی اور صوبے میں وہاں پہ بھی جگہ دے دے گی اور وہاں پہ یہی ایک سہولت دے گی۔ ابھی کوئی اگریمنٹ نہیں۔ اور چودھریوں کے ساتھ تو نظر یہی آ رہا ہے کہ چودھریوں کو کچھ نہیں ملنا، وہ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ یعنی کہ دھوبی ہے کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ مثال ہوتی ہے، لیکن میں اسی لیے وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ عمران خان سے جو ان کو اسپیکرشپ ملی ہوئی ہے وہ اس سے بھی جائیں گے۔ 5 سیٹیں ہیں آپ کے پاس، اور آپ لالچ آپ کی اتنی زیادہ ہے جس کو حد نہیں، آپ کے منہ سے پانی نکل رہا ہے کہ چیف اس کا چیف منسٹر کا آپ کو عہدہ چاہیے وہاں پہ۔ وہ کیسے دیں گے؟ نواز شریف نے آپ کو کبھی نہیں دینا۔ صرف عمران خان کو ہٹانے کی دیر ہے، اس کے بعد سب تو کون اور میں کون، یہ سارا کچھ ہونا ہے، اور یہ پکی بات ہے اس کے اندر سوچیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے، زرداری صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف تو حکومت وزیر اعظم بھی بن جائے گا، اور پنجاب میں بھی اس کا پورا دخل ہوگا، اور اس نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ بھی نہیں دینی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے لیے وہ حمزہ کو لے کے آئیں گے یا مریم آئے گی۔ مریم تو ابھی نہیں آ سکتی، وہ نااہل ہے، لیکن مستقبل کی وزیر اعظم وہ ضرور ہے۔ تو وہ تو حمزہ کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، تو یہ تو ان کی تو کوئی جگہ ہی نہیں بنتی ہے۔ ان کا ساتھ تو وہ ہونے والا ہے کہ جو ہوتا ہے اس قسم کے لالچی لوگوں کے ساتھ۔ تو ادھر پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی ہم نہ جلوس نہ ریلی میں اپنا کوئی بندہ نہیں بھیجیں گے، یہ بھی اختلاف ہو گیا۔ یعنی کہ ادھر نواز شریف نے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں کی کہ نہ کہا کہ جی ہم اپنے اس جو 28 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے اس کے اندر ہم بھرپور شرکت کریں گے، اپنے کارکنوں کو لے کے آئیں گے، وہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ صرف جو تیاری ہو رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو یہ اب چسکا لگ گیا ہے کہ بس جو صدر مملکت کی جو سیٹ ہے بس ان سے چند قدم کے فاصلے میں رہ گئی ہے۔ آپ یہ خود سوچیں کہ اگر صدر مملکت یہ جو ہے فضل الرحمان اگر صدر پاکستان ہو جاتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر جو ہے پنجاب کا پرویز الہی ہو جاتا ہے، اور سندھ میں تو ان کی حکومت ہے ہی ہے، اور وزیر خارجہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، تو کیسا خوبصورت کاکٹیل بنے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر کاکٹیل بن رہا ہو، شربت بنا رہے ہو، اس میں ایک بادام بھی کڑوا آ جائے نا تو سارا ستیہ ناش مل جاتا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کا اس میں بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہیں، ادھر سے نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، بہت سارے لوگ شامل ہونے کے بعد یہ جو کاکٹیل بنے گا بڑا ہی زبردست بنے گا کاکٹیل، اور اس کاکٹیل کا ایک اپنا ہی مزہ ہوگا۔ اگر اس میں کوئی بادام کڑوا نکل آیا، جیسے کہ نظر آتا ہے کہ مولانا کی ایک اپنی مولانا تو اپنے بندے لے کے بھی آ رہے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے کہ نا یہ سارے کے سارے ارمان، یہ خواب جو ان سے چکنا چور نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ منڈے کو جب یہ اجلاس ہوگا اس میں ان کو یہ قرارداد پیش کریں گے، پھر اس کے پاس یہ اختیار ہے اسپیکر کے پاس کہ وہ ایک اگلی تاریخ دے گا۔
3 دن سے کم نہیں ہوگی اور 7 دن سے زیادہ نہیں ہوگی. جب 7 دن سے زیادہ نہیں ہوگی تو وہ ہوگا کیا کہ بحث کے لیے بھی 2-3 دن چاہیے ہوں گے, تو وہ آ جائے گا رمضان کے اندر, وہ دن آ جائیں گے. اور مسلمان ہیں سارے کے سارے الحمدللہ, تو انہوں نے اس بات کا بہانہ کرنے کہ رمضان میں تو ہم نے اس قسم کی بحث نہیں کرنی, کیونکہ ہم نے تو گالی گلوچ بھی کرنی ہوتی ہے اس دن. تو وہاں پہ تو رمضان میں تو تلاوت ہونی چاہیے, نمازیں ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, اور زیادہ تر نمازوں میں ٹائم گزر جاتا ہے. تو گالی گلوچ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک گالی گلوچ نہ ہو تو سیشن کا مزہ نہیں آتا. تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر جو سے کہے گا جی کہ ہم جو ان سے ہے وہ جو قرارداد یہ ہے, باقی جو کام ہے ہم عید کے بعد کر لیں گے. اور یہی ہونا ہے, یہ جائے گا مئی کے پہلے ہفتے میں جا کے, جب عید کے بعد جو ہے نا یہ سارا شور ہوگا. اس سے پہلے ممکن نہیں نظر آتا, یہ سب شور شرابہ ہی ہوگا. دوسری طرف دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ وہ کوشش کرتی ہے کہ جو وہ دیکھتی گراف دیکھتی ہے ہمیشہ کہ کس پارٹی کا گراف اب جا رہا ہے. ان کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. وہ اس پارٹی کی ہیلپ کرتے ہیں جو ابھر رہی ہوتی ہے, یا جس سے پبلک میں پاپولر ہوتی ہے. ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. جب کبھی پیپلز پارٹی پاپولر ہوئی ہے بے نظیر کی وفات کے بعد سے, تو پیپلز پارٹی کا گراف تب تھا, تو انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اسٹیبلشمنٹ نے, اور ان کو وزارت عظمیٰ بھی مل گئی اور صدارت بھی مل گئی. پھر اس کے بعد نواز شریف کا ٹائم آیا, پھر زرداری کی کرپشن کی وجہ سے کافی زیادہ بدنام ہو چکے تھے. زرداری کی کمپین بڑی زبردست تھی, اور نواز شریف کی کمپین زبردست تھی کہ یہ لوٹ کے اور کھا گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کا ساتھ دیا. پھر جب نواز شریف گیا, جو پاناما لیگ اور مختلف چیزوں میں کرپشن میں اور بدعنوانی میں یہ پھنستے چلے جا رہے تھے, تو انہوں نے پی ٹی آئی کا ایک نئی پارٹی آ رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور پی ٹی آئی کو لے کے آئے. ابھی کچھ عرصے سے پی ٹی آئی کا گراف ایک دم سے ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز تباہ ہو رہی تھی. ان کے لوگ جو سے ہیں کرپشن میں پکڑے جا رہے تھے. پھر کرپشن کی جو رپورٹ آئی انٹرنیشنلی پاکستان کی, وہ 24 سے 40 144 سے 140 نمبر پہ آ گئے, کہ یعنی کہ کرپٹ ترین ملک جب بن گیا. اس میں ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شامل ہیں, ان کے بہت سارے اور وزراء بھی شامل ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا ہاتھ کھینچ لیا تھا ان سے. لیکن جب ابھی عمران خان نے تھوڑا سمارٹ گیم کی, انہوں نے فٹافٹ سارے کام چھوڑ کے انہوں نے جلسے کرنے شروع کر دیے. جلسے میں پبلک یہ سوچ رہی ہے کہ ہم یہ جو چونچو کا مربع, یہ جو کاکٹیل کو اگر لے کے آتے ہیں, فضل الرحمان اگر وہ اس قائد اعظم کی اس سیٹ کے پر جا کے بیٹھتا ہے, صدر مملکت کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے, تو کیسا لگے گا. یہ تو وہ تھے جو ملک کے دشمن تھے, یعنی کہ ملک کا دشمن غدار پاکستان, وہ پرائم منسٹر صدر پاکستان بن جائے گا, یا پرائم منسٹر بن جائے گا, یا اس قسم کے عہدے پہ آئے گا. تو پبلک نے تھوڑی اپنا رجحان بدلا ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ ان سے بہتر ہے عمران خان ہی رہے, کیونکہ یہ تو چور وہ ڈاکو ہیں جو ہمیشہ سے لوٹتے رہے ہیں, اور اگر یہ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو اس وجہ سے میں عمران خان کا کوئی اتنا زیادہ حمایتی نہیں ہوں, میں اکثر اس کے خلاف ہی پروگرام کرتا ہوں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ انصاف کی بات کرنی چاہیے ہمیشہ. میرے ملک کو ابھی عمران کی ضرورت ہے, اس لیے, یا پھر کوئی اور آ جائے تیسری ہی اس یہاں تک لے کے آیا سارے کو, حالانکہ اس کے پاس سیٹس کوئی نہیں ہے, خود بھی الیکٹڈ نہیں ہے, قومی اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے, لیکن وہ فساد ڈال کے اپنے بندے, کیونکہ اس کے پاس ایک ملیشیا بنی بھی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ لے کے آیا ان کو. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو کام ہے نا, یہ اینڈ پہ آ گئے ہیں, کہ منزل پہ پہنچ چکے ہیں. یہ بس تھوڑا سا 2-4 قدم کہتے ہیں نا کہ اور رہ گئے ہیں. تو اس قدم پہ پہنچنے کے لیے اب ان کے اندر کھینچا تانی شروع ہو جائے گی. کھینچا تانی جو سی ہے نا, جتنا ٹائم لمبا ہوگا, یعنی کہ اگر یہ عمران خان اس پہ کامیاب ہو جاتا ہے, اسپیکر کامیاب ہو جاتا ہے, جیسے بھی کرے گا وہ, کیونکہ اس کے پیچھے جو دماغ ہے وہ نسیم صاحب کا بھی ایڈوکیٹ وہ ہے جو ان کے ساتھ ہے, فرخ النسیم, اور دوسرا ہے بابر اعوان. یہ ان کے دماغ جو چل رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑے زبردست لائر ہیں, انہوں نے ان کو کہنا کہ اب آپ نے نا یہ 1 مہینے کی چھلانگ لگا دینی ہے, کیونکہ رمضان بیچ میں آ گیا ہے, اور رمضان میں تو بس تفار کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی ضروری نہیں ہے. جو ہی جب وہاں پہ آئے گا تو آگے بجٹ کی کارروائی شروع ہو جائے گی, اور بجٹ کے اندر
جو سے کہ کوئی اور کاروائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ کافی کہتے ہیں نا خو خطے میں پڑ جانا سارا. دوسری طرف جو سے شہباز شریف کی حالت بڑی خراب ہے. شہباز شریف کی اگر آپ شکل دیکھیں تو اس کے چہرے میں 12 بجے ہوئے ہیں. اگر میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں مجھے بجٹ ہی پیش کرنا پڑے گا تو میں ان کو سنبھالوں گا کیسے؟ اور یہ تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے ہم دوبارہ طاقت سے نہیں آتے, پنجاب میں ہماری اکثریت ہو ہم آئیں. اگر وہ چودھریوں کو لے کے آ جاتے ہیں پنجاب میں جس طرح سے یہ چودھری آئیں گے تو ان کی جو سی ہے نا وہ حکومت بنتی ہے. چودھری نہیں آئیں گے, ایم کیو ایم نہیں آئے گی تو یہ کبھی بھی ان کی حکومت نہیں بنتی ہے اور یہ ان کے یہ کام ان کا خراب ہو جائے گا. کیونکہ کل بھی جو ان سے ہے یہ اپنے پورے ممبران نہیں لا سکے, یعنی کہ 172 ممبران نہیں لا سکتے, 155 اس طرح سم تھنگ تھے ان کے. تو شہباز شریف جو ہے وہ خود پریشان ہے کہ یہ وزارت لینا جو ہے ان کے لیے اور عذاب کا باعث نہ بن جائے. عمران خان کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ اب وہ بالکل مطمئن ہے اس بات سے کہ اب اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اگر اس کی حکومت جاتی ہے تو وہ ریزائن بھی دے دے گا, سنبھالو چلو تم جا کے. لیکن اگر ان کو سنبھالنا اس وقت بہت مشکل پڑے گا کیونکہ رہ گیا سارا ٹائم جو ہے 1.25 سال, اور 1.25 سال کے اندر جو انہوں نے ان کی کتا خانی آپس میں ہونی ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی ساری پارٹیاں مل کے 12 پارٹیاں مل کے حکومت کریں گی. ہر آدمی نے اپنا جیسے وہ نہیں ہوتے جنگل کے اندر وہ جو جنگل ڈاگ ہوتے ہیں جو سے رگڑ بگڑ سے کہتے ہیں, وہ ایک جانور مل جاتا ہے اس کو نوچتے ہیں بری طرح سے. یہ حالت ہونی ہے پاکستان کی. یہ بالکل میں آپ کو بالکل ایک حقیقت پہ بات بتا رہا ہوں کہ حالت آپ اگر کبھی آپ لگا کے دیکھیں تو ان کا نام لکھیں جنگل ڈاگ, تو وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ شیر پہ بھی پڑ جاتے ہیں, ہر جانور پہ پڑ جاتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں اور کچھ نہ ملے تو آپس میں نوچ کے کھا لیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ حالت پاکستان کی ہونی ہے. تو یہ صورتحال بن رہی ہے, حالات بہت خراب ہے. میں ایک آپ کو دلچسپ ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں. مریم نواز کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ نا وہ دور دور رہیں تاکہ کوئی بیان نہ دیں. ابھی حال ہی میں اس نے ایک بیان دیا, کل ہی بلکہ ایک بیان دیا عمران خان کے خلاف. اس نے کہا کہ جی کوئی گیدڑ کی کھال پہن کے نواز شریف نہیں بن سکتا. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ شیر کی کھال پہن کے نواز شریف نہیں بن سکتا, کہ نواز شریف ایک شیر ہے. تو گیدڑ کی کھال سے مراد تو یہ ہوا کہ اس کا مطلب نواز شریف صاحب نے گیدڑ کی کھال پہنی. یہ سن لیجئے, پتہ نہیں مجھے تو ایسے ہی سمجھ آیا کچھ. سننے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تم کبھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا. بننے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تم کبھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا. بہت زبردست بات کی جی, گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا. یعنی کہ یہ بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ بلکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ شیر کی کھال پہن کے نواز شریف نہیں بن سکتا, اگر یعنی کہ اندر جعلی یا شیر ہوگا وہ. تو انہوں نے کہا گیدڑ کی کھال پہن کے, یعنی کہ نواز شریف کو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے گیدڑ کی کھال پہنی, بھارت ان کی بیٹی صاحبہ نے جس طرح سے کہا ہے مجھے لگتا ہے ایسا ہے جیسے انہوں نے الٹ کہہ دیا بات کو. بہرحال یہ سوشل میڈیا پہ خوب گھومے کی چیزیں اور لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. تو حالات جو سے ہیں پاکستان کے کچھ اسٹیبل ہو رہے ہیں. یعنی کہ ابھی جو سیاسی حالات جو ایک دم جو پچھلا ہفتہ تھا نا بہت زیادہ خرابی تھی, اب کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر آپس میں جو 12 جو پارٹی ملی ہیں ان کو ابھی بہت کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے. جو انہوں نے اتحادی ملائے تھے ان کو بھی کچھ نظر نہیں آتا ملنے کا, اور جو انہوں نے 12 ارکان بلائے تھے کہ ان کو 20 کروڑ 25 کروڑ دینے کے وعدے کیے تھے, وہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کو پہلے ہی فارغ کر دے گی, اور وہ بیچارے خالیہ آتی آئیں گے اور خالیہ جائیں گے, نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے. یہ صورتحال اس وقت تک مجھے نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی ایک فیصلہ کرے گا. یہ غلطی بھی انہی کی ہے, اپوزیشن کی ہے کہ انہوں نے اپنے کارڈز پہلے شو کر دیے. اگر یہ کارڈز پہلے نہ شو کرتے تو یہ چیزیں چھپی رہتی اور کسی کو پتہ نہ لگتا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. اللہ کرے کہ پاکستان کے خیر ہو اور ہر طرح سے پاکستان کی سلامتی ہو. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ہمارا پروگرام پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.